کہ کارروائیاں آج بھی چل رہی ہیں اور کیا پتہ کتنے دنوں کتنے مہینوں تک چلیں گی۔ ایسا واقعہ کسی بہن کے ساتھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہر بہن کا بھائی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، پہلے اسے اسپتال ضرور لے کے جائیں۔ جو پتھر کے لوگ بنے ہیں اپنے دلوں کو موم کریں، مدد کے لیے آگے آئے تاکہ اس پاکستان میں کسی کی جرات نہ ہو دوبارہ ایسا کرنے کی۔ خود لوگ اٹھیں، یہاں پہ کوئی نہیں اٹھتا۔ آج کر کے وہ نیچے بے ہوش ہو کے گر گئے ہیں، لیکن میں نے جب محسوس کیا یہ میرے ہاتھ ان کے خون سے بھرے ہوئے تھے، میرے ہاتھ یہ ان کے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ جب میں نے خون دیکھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک قدم بھی کسی انسان نے ہماری طرف نہیں موڑا کہ آئیں دیکھیں کوئی بلا رہے ہیں، ہم دیکھیں تو صحیح آخر بلا کیوں رہے ہیں۔ کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے میں میرے میاں کا کوئی مار کے چلا گیا۔ جب میرے میاں نیچے گرے ہیں تو میں نے دوبارہ لوگوں کو مدد مانگی ہے۔ کم سے کم کوئی گھنٹوں گزر گئے ہیں، گھنٹوں کے بعد پولیس والے آئے ہیں۔ میں نے کہا پہلے اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اسے اسپتال لے کے جاؤ، اسے اسپتال لے کے جاؤ۔ کوئی بھی نہیں، آکسیجن لگتا، ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا تو وہ کاش میرے پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرا شوہر تو نہیں آئے گا نا، انہیں بولے کارروائیاں کریں، اس کا ان کا نتیجہ دیں نا، ہمیں بندے لا کے دیں، میں اس بندے کو پکڑوں، پوچھوں اس سے کیوں کیا ہے یہ 13 تاریخ کو بھی یہ 1 مہینے کا ہوا تھا، آج یہ 35 دن کا ہوا ہے۔ دوسرا بیٹا میرے 5.5 سال کا ہے، میری بڑی بیٹی ہے وہ 7.5 سال کی ہے۔ ان تینوں کا کیا قصور تھا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں اسلام آباد کے علاقے بارہ کہوں میں۔ 14 اگست والے دن جب سب لوگ یوم آزادی منا رہے تھے تو تب اس گھر سے ایک جنازہ اٹھا۔ 13 اگست والی رات یہ میری بہن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے جس بچے کی عمر تقریباً 1 مہینہ ہے، اس بچے کے لیے کچھ 14 اگست کے لیے کوئی کپڑے لینے گئی تو رستے میں ڈاکوؤں نے ان کے ہسبینڈ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس حوالے سے میں اپنی بہن سے پوچھتا ہوں آخر وقوع کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم دونوں میاں بیوی جیسے عام ہسبینڈ اینڈ وائف ایک باہر جاتے ہیں، ہم میڈیسن لینے کے لیے بھی گئے ہیں، کچھ چیزیں لینی تھی وہ لینی تھی، ہم دونوں اسی طرح جا رہے تھے۔ بلال مارکیٹ کے پاس پہلے ہم دونوں رکے ہیں، ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیکل سے وہ دوائی بھی لینی تھی، دیکھا ہے کہ میڈیکل سٹور بند تھا تو ہم نے اس کا واپس آتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے کہا چلو آگے ہم چلتے ہیں ڈیوارسن کی طرف، وہاں سے بیچ میں سے راستہ جاتا ہے، ہم لوگ بیچ کے راستے کی طرف سے جانے لگے۔ ایک دم سے ایک موٹر سائیکل والا آیا، ہمارے آگے موٹر سائیکل کھڑا کیا، اس نے تو پہلے بولا کہ جو کچھ ہے وہ دے دو۔ میرے ہسبینڈ نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جھگڑا آپس میں شروع کرنے لگے ہیں، ایک دم سے مجھے دھکا لگا۔ جب مجھے دھکا لگا میں واپس روڈ کی طرف بھاگی ہوں، کیونکہ سٹالز وغیرہ کھلے ہوئے تھے، ٹیکسیاں وغیرہ کھڑی ہوئی تھیں، وہاں پہ لوگ موجود تھے۔ میں واپس بھاگی ہوں، میں نے انہیں بولا ہے میری مدد کریں، آئیں دیکھیں۔ کوئی بھی بندہ، ایک ہوتا ہے نا ایک انسان، ایک قدم بھی آگے بڑھا ہو، ایک قدم بھی کسی انسان نے ہماری طرف نہیں موڑا کہ آئیں دیکھیں کوئی بلا رہے ہیں، ہم دیکھیں تو صحیح آخر بلا کیوں رہے ہیں۔ کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے میں میرے میاں کا کوئی مار کے چلا گیا۔ جب میرے میاں نیچے گرے ہیں تو میں نے دوبارہ لوگوں کو مدد مانگی ہے، میری مدد کریں۔ میرے شوہر کو دیکھے، میں نے عباسی جی کہتے چلاتی رہی ہوں، عباسی جی نہیں اٹھے، میں دوبارہ گئی ہوں، دوبارہ لوگوں کی طرف گئی ہوں، کسی نے بھی نہیں ہماری مدد کی۔ وہاں کافی بندے کھڑے تھے لیکن کوئی بندہ پاس نہیں آیا، کوئی بندہ بھی پاس نہیں آیا، کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ ہم جا کے دیکھیں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے، کوئی قصہ کیا ہے، آخر کوئی عورت بلا رہی ہے، اس کی سنے تو صحیح۔ کسی نے نہیں سنی، اگر کل میرے میاں ادھر گر گئے ہیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ 13 اگست کو ہم کھانا وغیرہ کھا کے گھر سے باہر رات کو کھانا وغیرہ کھا کے ہم لوگ نکل رہے تھے، تب وہ یہ راستے میں ہمارے ساتھ، ابھی تو ہم جا ہی رہے تھے، ابھی تو ڈیوارسن کی طرف ہم نے قدم بڑھائے ہی تھے، تو راستے میں یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کافی مدد ایمبولینس منگاؤ، جب وہ گر گئے ہیں، بے حس ہو کے وہ گر گئے ہیں،
कुछ भी नहीं बोले, वो उल्टा गिरे। दोबारा मैंने लोगों को कहा है, खुदा के लिए इसे अस्पताल लेके जाओ, इसे ट्रीटमेंट दो, कोई तो उस एम्बुलेंस को बुलाओ। किसी ने भी नहीं बुलाया। कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कम से कम कोई घंटों गुजर गए हैं। घंटों के बाद पुलिस वाले आए, वो उन्हें मैंने कहा पहले इसकी सांसें चल रही हैं, इसे अस्पताल लेके जाओ, इसे अस्पताल लेके जाओ। कोई भी नहीं। वो वीडियो बना रहे हैं, उन तस्वीरें खींच रहे हैं, वो इसी तरह पड़े हुए हैं। कार्रवाइयाँ जी, कार्रवाई ज़रूरी है, कार्रवाई ज़रूरी है। एक जगह से उनको दूसरी सांसें उनकी चल रही थी। उनमें से एक आदमी आया, उसने पुलिस वाले ने यहाँ पे उनके हाथ रख के कहा ये बंदा अभी जिंदा है, इसे जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाए। लेकिन एम्बुलेंस भी नहीं आई। एम्बुलेंस भी अगर टाइम पे आ जाती, उन्हें ऑक्सीजन लगता, उनका ट्रीटमेंट होता, तो वो काश मेरे पास होते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी किसी ने नहीं किया। कार्रवाइयाँ ही कर रहे हैं। आज देख लें कितने दिन हो गए हैं, कार्रवाइयाँ ही चल रही हैं, कोई इंसाफ नहीं आया। कोई हमें नहीं पता चल रहा कि कौन था कौन नहीं था। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जब पुलिस वाले वहाँ आपके पास आई तो वो आके तस्वीरें और वीडियो बनाने लग गए और उनका मौक़िफ़ था, उनका कहना था कि अब पहले हमने कार्रवाई करनी है। जी, उन्होंने कहा है, जब मैंने उन्हें कर डाला ना, खुदा के लिए इसे आप अस्पताल लेके जाएं, खुदा के लिए इन्हें उठाएं, अस्पताल लेके जाएं, तो वो वीडियो बना रहे थे जैसे कि मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहे हैं। वो वीडियो मैंने देखा, उनके हाथों में कैमरे थे, तस्वीरें वो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा खुदाया आप इन्हें उठाएं, अस्पताल तो लेके जाए, कम से कम एम्बुलेंस तो मंगवाएं। उस टाइम एक एम्बुलेंस भी नहीं आई, एक एम्बुलेंस भी नहीं आई। ये बात भाई मुझे नहीं पता, लेकिन वो पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे, वो तो मंगवा सकते थे ना। उन्होंने आखिरी दम पे भी जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह उठाया है, तब भी उन्होंने कहा चेक की ना, ये अभी इनकी सांसें चल रही हैं। मैंने कहा खुदा के लिए एम्बुलेंस मंगवाए। ये जो आम गाड़ियाँ चलती हैं पुलिस वालों की रोडों के ऊपर, कुछ बंदों ने उन्हें उठा के उस गाड़ी में डाला है। एम्बुलेंस में भी उन्हें अस्पताल नहीं लेके गए हैं। आप देखें इनकी बेइज्जती। ये इंसाफ हमें चाहिए। और खुदाया मैं इतनी बोलूँगी, कार्रवाइयाँ ज़िंदगी भर चलेंगी। मेरा शोहर तो नहीं आएगा ना, मेरा शोहर तो नहीं आएगा ना। उन्हें बोले कार्रवाइयाँ करें, उसका उनका नतीजा दें ना, हमें बंदे ला के दें, मैं उस बंदे को पकड़ूं, पूछूं उससे क्यों किया है, ये क्यों किया है, ये इतना क्या था तेरा चांस, गोली मार दी उसको। अच्छा, वो कौन बंदा था? वो क्या जब आपके पास आया तो वो कैसे आया, कहाँ से आया, क्या मुतालबा कर रहा था वो बंदा? हम जब यहाँ से गए हैं ना, उस रोड पे हम पहुँचे हैं, तो एकदम से मोटरसाइकिल की रोशनी आई हमें ना। मोटरसाइकिल आके खड़ा हो गया इस तरह सामने खड़ा। मोटरसाइकिल पे? नहीं, हम लोग पैदल थे, हमारे सामने खड़ा हो गया मोटरसाइकिल। उसने कहा जो कुछ है ना वो निकाल देना, जो कुछ आपके पास है। मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम देखें हमारे हाथ खाली हैं। तो एकदम से जो है ना लपका उनकी जेब की तरफ उसने हाथ डालने की कोशिश की। मेरे मियाँ ने उसका हाथ पकड़ लिया था, हाथ ज़ोर से पकड़ के उसको खींचा है अपनी तरफ। उसका मोटरसाइकिल गिर गया था। फिर ये आपस में झगड़ना शुरू हो गया। फिर उसके दौरान मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैंने सोचा उनके सर पे जो है ना कोई चीज़ मारी है, टच करके वो नीचे बेहोश होकर गिर गए हैं। लेकिन मैंने जब महसूस किया ये मेरे हाथ उनके खून से भरे हुए थे, मेरे हाथ ये इनके खून से भरे हुए थे। जब मैंने खून देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो बंदा तो एकदम भाग ही गया मोटरसाइकिल लेके। मुझे कुछ समझ नहीं आया। लोगों को बुलाया, लोग ना आए, वो बारिश में भीगते रहे, इसी तरह बेसहार होके पड़े रहे। 1 घंटा तकरीबन वहाँ पे। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि घंटों गुजर गए थे, क्योंकि अभी हम तो लोग घर से निकले ही थे। आपका ये बेटा भी आपके साथ था? नहीं, ये मेरा बेटा घर था। हम दोनों मियाँ बीवी जा रहे थे कि उन्होंने कहा 15-20 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट में हम वापस आ जाएंगे घर। अभी तक वापस नहीं आए हैं। वो 15-20 मिनट अभी तक नहीं वापस आए। इस हुकूमत से, इमरान खान से अपील है, खुदाया ये बड़े बड़े दावे करके आया है, इससे अपील है हमें इंसाफ दे। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, इस खानदान को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इनका कौन है वाली वारिस? पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस का क्या कहना है अभी तक?
تسلیاں دے رہے ہیں ہم ضرور پکڑیں گے پکڑیں گے پکڑیں گے، صرف کارروائیاں ہی کر رہے ہیں۔ کبھی کچھ بیان لینے آتے ہیں، بیان بیان بیان، صرف خالی بیان جا رہے ہیں، کبھی بھائیوں کے کبھی کسی کے آتے ہیں تسلیاں کرتے ہیں، کچھ بھی ہمیں ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں، کوئی کارروائی کا نتیجہ ہمیں نہیں مل رہا۔ اور آپ کے بیٹے کتنے آپ کے بیٹے بیٹی ہیں؟ میرے 2 بیٹے، ایک یہ 35 دن کا ہے، آج ہوا۔ ابھی یہ 35 دن کا ہاں ہوا جی، ہے؟ اس دن 13 تاریخ کو یہ 1 مہینے کا ہوا تھا، 13 تاریخ کو بھی یہ 1 مہینے کا ہوا تھا، آج یہ 35 دن کا ہوا ہے۔ دوسرا بیٹا میرے 5.5 سال کا ہے، میری بڑی بیٹی ہے وہ 7.5 سال کی ہے۔ ان تینوں کا کیا قصور تھا، ان تینوں کا کیا قصور تھا، ہماری دنیا برباد کر کے چلا گیا۔ اگر انسانیت زندہ ہوتی نا، آج میرے میاں بھی زندہ ہوتے، انسانیت ہی نہیں ہے، انسانیت ہی نہیں زندہ کہ تاکہ کوئی بھی وہاں آگے نہیں بڑھا۔ ایسے لگ رہا تھا، بڑھا ہوتا تو شاید کوئی بچ جاتا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا سمون بکبن لوگ ہوئے ایسے، وہ بالکل جیسے پتھر کے ہوں اور میں پتھروں کے آگے جو ہے واسطے اور ترلے ڈال رہی ہوں، ایک بھی پتھر نہیں ہلا، ایک بھی پتھر نہیں ہلا، آج ایک بھی پتھر نہیں ہلا۔ اگر کوئی ایک ہلا ہوتا، ایک کسی نے جرات کی ہوتی تو میرے میاں میرے ساتھ ہوتے، میرے ساتھ ہوتے، نہیں ہلا، کوئی بھی نہیں آگے آیا۔ خدایا، اس میڈیا سے مجھے اپیل ہے میری کہ اس بندے کو پکڑے، اس بندے کو پکڑے اور میرے سامنے لائیں، میں اس سے پوچھوں، پاؤں پہ مار دیتا، ہاتھ زخمی ان کا کر دیتا، انہیں اس دنیا سے کیوں رخصت کیا ہے؟ گولی کہاں ماری جس نے؟ مجھے تو پتہ نہیں چلا، اس کے سر میں نے سوچا کوئی چیز ماری ہے، ڈچ کی مجھے آواز آئی ہے تو وہ نیچے الٹا گر گئے۔ بعد میں ہسپتال میں پتہ چلا کہ ان کے سر میں گولی لگی ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن بھائی انسانیت کے ناطے میں اتنا کہوں گی کہ کارروائیاں آج بھی چل رہی ہیں اور کیا پتہ کتنے دنوں کتنے مہینوں تک چلیں گی۔ ایسا واقعہ کسی بہن کے ساتھ ہوتا ہے تو ظاہر ہر بہن کا بھائی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، پہلے اسے ہسپتال ضرور لے کے جائیں۔ جو پتھر کے لوگ بنے اپنے دلوں کو موم کرے، مدد کے لیے آگے آئے تاکہ اس پاکستان میں کسی کی جرات نہ ہو دوبارہ ایسا کرنے کی۔ خود لوگ اٹھیں، یہاں پہ کوئی نہیں اٹھتا، کارروائیاں بس چلتی ہیں، انصاف نہیں ہمیں مل رہا، ہمیں انصاف دلائیں۔ جی ناظرین، میں نے اس بہن سے بات کی، ان کا یہ بیٹا اس کی عمر ابھی سے 35 دن کا ہوا ہے، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، تو ان کا سہارا چھین لیا گیا، لیکن پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے، ان کا کہنا ہے کہ پولیس ابھی تک صرف دلاسے دے رہی ہے انہیں کہ جلدی پکڑے جائیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ملزم نہیں پکڑا گیا۔ تو میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس پہ ایکشن لیں اور ملزموں کو جلد سے جلد گرفتار کرنے کا حکم دیں۔ ناظرین، میرے ساتھ ان کی بہن موجود ہے تو میں ان سے بھی بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تنظیم احمد میرا چھوٹا بھائی تھا، ہم بہن بھائیوں میں وہ 5ویں نمبر پہ تھا اور بہت ہی شریف، بہت ہی سادہ انسان تھا، اپنی مزدوری کرتا تھا، ڈالڈا کمپنی میں کام کرتا تھا، صبح اپنی محنت مزدوری کے لیے وہ گھر سے نکل جاتا تھا اور دکان سے جمع وہ ڈسٹریبیوٹر کا مینیجر تھا، کیش جمع کرتا اور دوسرے دن وہ کیش جمع کروا دیتا تھا میرا بھائی۔ کوئی کسی قسم کی لڑائی جھگڑا، کوئی فراڈ، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ میرا بھائی رات کو کہہ رہا تھا کہ ہم 14 اگست کی شرٹیں وغیرہ لائیں گے اور صبح جا کے مار روڈ پہ ہم 14 اگست منائیں گے بچوں کی۔ گیا گھر سے، جاتے تھوڑی دیر بعد یہ میری بھابھی اس کے ساتھ ہی، وہ کہتی ہے کہ ایسے جیسے اس نے آپ کو بتایا ہے کہ موٹر سائیکل والے آیا، اس نے اس کو پکڑا، ہاتھا پائی اور اس نے گولی مار دی ہے اس کو۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اس نے، لوگ جو آس پاس سے دکانیں ساری کھلی ہوئی تھی، اس وقت کچھ بھی بند نہیں تھے، وہ بار بھاگ کے لوگوں کے پاس آتی رہی مدد کے لیے، لیکن کسی نے بھی اس کی ہیلپ نہیں کی۔ اگر کوئی مدد کے لیے پہنچ جاتا بر وقت،
شاید میرا بھائی ابھی زندہ ہوتا, ہمارے درمیان ہوتا, یا شاید اس کی اتنی سانسیں بچ جاتی کہ وہ اپنا خود ہی مجرم کا بتا دیتا کہ یہ مجرم ہے. اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا فرض ہے, اگر ہم مسلمان کہیں گانا بجانا ہوتا ہے تو ہم بھاگ کے دوڑ کے اس جگہ جاتے ہیں کہ کوئی ناچ رہا گا رہا ہم دیکھیں, لیکن جہاں کوئی لڑائی ہو رہی ہے, جہاں کوئی قتل ہو جاتا ہے, جہاں کوئی گولی چلتی ہے, ہم جہاں کوئی جرم ہوتا ہے اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے ہیں. یہ کیسی انسانیت ہے؟ دوسرا, عمران خان صاحب آپ کے تو پڑوس میں یہ قتل ہو گیا ہے, اور تھانے کے تو دروازے کے آگے سمجھو تھانے کے پاس یہ قتل ہو گیا ہے, تو یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ نے تو کہا تھا میں مظلوموں سے انصاف کروں گا, اس کی جگہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا, آپ سنیں کہ میرے بیٹے کو کسی نے اس طرح مار دیا, قتل کر دیا, تو آپ کچھ نہ کرتے, اب کچھ بھی نہ کرتے. آرمی چیف صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں ہم انڈیا سے جنگ کریں گے, پورے انڈیا کو ہم ایسے راتوں رات ختم کر دیں گے. آپ تو ایک مجرم نہیں ابھی تک ڈھونڈ سکے ہیں کہ ہمارے بھائی کو کس نے قتل کیا. لوگ فریادیں کر رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. پہلے ہمیں ٹی وی پہ دیکھ کے جب یہ خبریں دیکھتے تھے کہ آج کسی کا بیٹا قتل ہو گیا, آج کسی کا میاں قتل ہو گیا, تو ہمیں لگی ہوئی نہیں تھی, ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن جب اب ہمیں لگے تو ہم پوری دنیا کا یہ دکھ جو ٹی وی میں لوگ پیٹتے ہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں, اس مدینہ کی ریاست میں کیا ہو رہا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر تو ایک کتے کا بھی حساب رکھتے تھے کہ کیا کتا بھی کھایا نہیں, اس نے پیٹ بھرا نہیں, کیسے مرا. یہاں تو انسان مر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں؟ آپ کو خدا کا خوف بالکل نہیں ہے, اللہ کے پاس جانا نہیں ہے. ایک ایک بات اللہ آپ سے پوچھے گا, آپ اس کا حساب کیسے دیں گے؟ اگر آپ اپنی ویڈیو دیکھتے ہوئے, اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے, کوئی خاص چیز دیکھنے کے لیے آپ نے آپ کو ٹی وی دیکھا, تو خدا رہا ہماری عوام پہ اگر آپ کی نظر پڑے تو آپ میری باتوں میں ضرور غور کرنا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ